الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر بقیت السلف سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ سید مہدی میاں صاحب قبلہ چشتی مدظل العالی، برادر زیوکار حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، بندہ پرور غریب نواز، حضور غریب نواز کے عرش مقام آستانے کے عظیم اور باوقار خدام درگاہ عالیہ سرکار غریب نواز، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، اور گود میں عالم شباب
حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل مرکز مراکز اہل سنت حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے دو عظیم خطابات کو سماعت کر لیا ہے، اور دونوں کا تعلق کہیں نہ کہیں سیرت النبی اور میلاد النبی کے فضائل اور اس کے حوالے سے تھا۔ ظاہر سی بات ہے حضور مہدی میاں صاحب کی بلا کے خطاب کے بعد میری حیثیت کیا کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن چونکہ میرے بیان بلکہ بیان بھی کیا میرے معروضات حضرت کے خطاب کے بعد بالکل ایسے ہی ہے جیسے زوردار بارش برس جائے اور پھر بند ہو جائے، اور پھر اس کے بعد درخت کے پتوں پر چھتوں پر وہ پانی جم جائے، اور پھر ہوا کے جھونکوں سے پھر وہ پتے جب ہلنے لگے تو قطرے ٹپکتے ہیں، تو بچے سمجھتے ہیں کہ نئی بارش ہو رہی ہے، وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ وہی بارش کے بچے کچھے قطرے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے غریب نواز کے عظیم بارگاہ کے عظیم خادم، ہمارے مخدوم غریب نواز کے جتنے خادم ہیں جو غریب نواز کے نقش قدم پر ہے وہ سب ہمارے مخدوم ہیں، وہ سب ہمارے مخدوم ہیں۔ اور سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے مہدی میاں کی کہ غریب نواز کی بارگاہ کی جاروب کشی کا کیا حق ادا کیا ہے، جو آپ نے وصیت فرمائی ہے وہ ہم سب اہل سنن کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو جو صحابہ اور اہل البیت کا گستاخ ہے۔ یہ کیا بڑی بات ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عمر نو عطا فرمائے، ان بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پہ دراز فرمائے۔ چونکہ مجھے کہا گیا کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، تو چونکہ حضرت تو علالت کی وجہ سے کرسی پر تھے، مگر بہت سارے خدام زمین پر ہے، اور ہم لوگ غریب نواز کے خدام زمین پر بیٹھیں اور ہم کرسی پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہندوستان میں، قادری ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، طبقاتی ہو، دسوقی ہو، مداری ہو، کوئی ہو، سب سے پہلے اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ چشتی ہے، اور غریب نواز کے منکر کو سنی کہلانے کا حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کا فیض بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پہ ملے گا، نجف اشرف کا فیضان بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر ملے گا، اگر کربلا سے دل کے تار جڑیں گے تو غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر، اور کوئی بھی سچا قادری اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ کا سچا وفادار نہ ہو جائے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ محفل بڑی خوبصورت ہے، اور یہاں میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنے غریب نواز کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، بس ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، ان کے نانا کا ذکر ان کی چوکھٹ پر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتا تو غریب نواز کے سامنے کس کی اوقات خطاب کرنا؟ یہاں تو ہم صرف سبق سنانے آئے ہیں، غریب نواز مہر لگا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہوا، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جلدی چلوں گا۔ آپ نے میلاد کے فضائل پر سید صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی، حضرت سے سیرت پر گفتگو سماعت کی۔ میلاد 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 ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ، تو میلاد ہے کیا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، توجہ فرمائے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی، وہاں آگ نہیں لگ سکتی، وہاں مصیبت اور بربادی نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ ایک مرتبہ
ताउन की वबा फैली थी। बुजुर्गों से पूछा गया ताउन की वबा आ गई है, इसका इलाज क्या है? बुजुर्गों ने कहा घरों में मिलाद पढ़ते रहो, ताउन को भगाते रहो। अल्लाह अकबर। जब तक नबी का मिलाद मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह आशिकाने मुस्तफा पर कभी मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ये मिलाद क्या है? अल्लाह अकबर। आइए आज मैं मिलाद पढ़ना चाहता हूँ, गरीब नवाज की चौखट पर उनके नाना का मिलाद पढ़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बताऊं लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं। सबसे पहले ये बताऊं लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं। अल्लाह अकबर। उसकी बड़ी वजह ये है कि हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता, हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है मिलाद पढ़ने के लिए माँ का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए बाप का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए दादा दादी का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए परदादा का किरदार पढ़ना पड़ेगा, और फिर मिलाद के लिए विलादत के वक्त क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा। क्योंकि मिलाद कहते हैं विलादत के बयान करने को, और किसी की विलादत बयान नहीं हो सकती। अरे कोई क्या बयान करेगा? रोते हुए पैदा हुआ, गंदगी में पैदा हुआ, गलाजत में पैदा हुआ, बोलो ये बयान करेगा? पैदा हुआ तो बेहोश था, पैदा हुआ तो नाक बह रही थी, पैदा हुआ तो गंदगी लेके आया था, बोलो किसी का मिलाद बयान हो सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन एक जात ऐसी है, हम सबका आका, हम सबका मावा, हम सबका मौला, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसका मिलाद पढ़ते जाओ और मुसीबतों को भगाते जाओ। अल्लाह अकबर। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया ना आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर मिलाद के मामले में नबी के माँ बाप का किरदार पढ़ना पड़े तो आइए मैं आपको बताऊं, जब लोग नंगे होकर काबे का तवाफ कर रहे थे, जब लोगों का नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल उज्जा था, अब्दे मनात था, उस दौर में मेरे नबी के अब्बा जान को दुनिया अब्दुल्ला कह करके पुकारती थी। नबी के वालिद का किरदार पढ़ो ना। और कैसा अब्दुल्ला, सीरत निगारों ने लिखा है इतने खूबसूरत थे सरकार अब्दुल्ला कि जब गली से गुजरते थे तो कंवारी लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती थी, अब्दुल्ला गुजरेंगे तो एक झलक देख लेंगे। सीरत हलबिया के हवाले से लोगों ने लिखा, क्या कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला की जवानी को देखकर दौरे यूसुफ याद आ गया था। हाय हाय हाय, ये इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं, लेकिन आपने साथ दिया तो मिलाद पढ़ूंगा, लेकिन हुजूर के अब्बा जान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते दौरे यूसुफ वापस आ गया था, इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। आपको बताऊं लोगों को उनको भी काफिर कहने का शौक है, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। क्या ये उम्मत है जिस नबी ने तुम्हें मुसलमान बनाया तुमने उनके अब्बा को भी काफिर कह दिया? हाय हाय हाय, क्या उम्मत ने सिला दिया है। अल्लाह अकबर। अरे कम से कम अल्लाह के नजदीक तू मुसलमान नहीं है, कम से कम लोगों के नजदीक मुसलमान है, तो ये नबी का एहसान है ना। तूने नबी के वालिद मोहतरम को भी सुनो, ये बड़े दुख की दास्तान है खानदान नबूवत के लिए। नबी के घर वालों को काफिर कहा गया, अंदाजा तो फरमा, नबी के वालिद को, नबी की अम्मी जान को। लेकिन एक बात कहूं, काफिर कहने वालों को दावत फिक्र देना चाहता हूं, तवज्जो फरमाए। अरे किसी चोर और उचक्के के घर में कभी वली पैदा नहीं होता, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकता? बताएं तो सही, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया, बताओ किसी काफिर के घर में कभी वली भी पैदा हुआ है? बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अगर माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और बाप साले हो तो बेटा वली होता है। लेकिन बेबाप अबू साले हो और माँ उम्मुल खैर हो तो फिर बेटा वली नहीं, वलियों का सरदार होता है। जब वलियों के सरदार के लिए साले नहीं अबू साले चाहिए, तो नबियों के सरदार के लिए कैसा बाबा चुना गया हो? उनका बाबा कैसा? अब पता चला सियासत
سیاست کیا ہے میلاد بند کرنے کے پیچھے؟ جب نبی کی میلاد پڑھی جائے گی تو نبی کے ابا کا کردار بھی پڑھا جائے گا، اور جب نبی کے والد کا کردار پڑھا جائے گا تو ملا کی 100 سال کی محنتیں سب ضائع ہو جائے گا۔ اندازہ تو فرمائے کیا کردار ہے نبی کے ابا جان کا۔ کہا کہ دور یوسف ہی پلٹ آیا تھا، ایک عورت نے بلایا اور توجہ فرمائے، کہا کہ میرے ساتھ زنا کر لو، میں تمہارے فدیے میں جو 100 اونٹ ذبح ہوئے ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گی، قیمت ادا کر دوں گی۔ 100 اونٹ اس دور کے لاکھوں روپے، 100 اونٹ بھی مل رہے ہیں، خوبصورت عورت کے ساتھ عیاشی کا موقع بھی مل رہا ہے۔ لیکن میرے نبی کے ابا جان، جب لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے میرے نبی کے ابا کتنے پاک تھے۔ جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے میرے نبی کے ابا جان کا کردار کیا تھا۔ یہ میلاد ہے، توجہ سے سنو سنیو، میری قوم کے جوانوں، اور اپنے نبی سے عشق کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، نبی کے خاندان سے پیار کرو، نبی کے والدین سے پیار۔ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو نبی کے والدین کا وسیلہ پیش کرو، دعا فوراً قبول ہو۔ نبی کے ماں باپ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ سرکار عبداللہ کو آفر کی گئی زنا کی، سرکار عبداللہ نے فرمایا واللہ میں زمین میں گڑ جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن کبھی میں زنا نہیں کر سکتا، میں نے زنا نہیں کرنا۔ زنا کے ماحول میں کہتے میں زنا نہیں کر سکتا، تو اس نے دوسرا جملہ کہا ٹھیک ہے زنا نہیں کرتے، مجھ سے شادی کر لو۔ توجہ کریے، نبی کے ابا کا کردار ہے، میرے نبی کے والد کا کردار ہے۔ جب کہا مجھ سے شادی کرو تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ غور تو فرمائیں، شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے، یہ میرے نبی کے ابا جان ہے۔ شریفوں کے رشتے، نزول قرآن سے پہلے جن کا کردار یہ ہو وہ میرے نبی کے بابا جان ہے۔ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ میرے ابا عبد المطلب حیات ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، سرکار عبداللہ کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ او میلاد منانے والو، پھر تم اپنی مرضی پر فیس بک پر رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر تم واٹس ایپ پر اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ کالجز کے اندر تم اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ بولو میلاد پر ہو، صرف جھنڈے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف کمکمے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف اللہ اکبر جلوس میں غلامی رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام میلاد نہیں ہے۔ اگر سرکار عبداللہ کے نقش قدم پر ہو تو کوئی کتنی بھی بڑی آفر دے دو، کہو کہ ہمارے یہاں نبی کے ابا نے اصول عطا کیا ہے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوا کرتے۔ اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے، ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے، لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر۔ ابھی بھی یہی دستور ہے، پہلے آپ کے یہاں کیا راجستھان میں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے۔ ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر، لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا، بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا۔ اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں۔ اللہ اکبر، توجہ میرے خواجہ کی، کاش کہ نظر کرم ہو جائے۔ ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، 17 سال کی عمر، بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے، جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے، بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے۔ 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تھے بڑے خوبصورت، شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا، شکار کے لیے جنگل گئے، اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے۔
یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں، یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت تو طلوع نہیں ہوتا. قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا، جب محبوب آئے تبھی چمکنا. ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا، جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں. اللہ اکبر. حیرت ہے، یہودیوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت، انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے، تو وہ اب چمکنے لگے ہیں. اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں. ابا کی نشانی یہ ہے، ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی. آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے، مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو. جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے؟ اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی. اللہ اکبر. کرنا کیا تھا؟ نبی کے ابا کو مار ڈالو. نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے. اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو. ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے. پلان کیا تھا؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا، یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے، ہم تو کروائیں گے. ملا کی نہ چلی، اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے، اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو، ان کو قتل کر دو. اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے. وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ، وہ جوان 17 سال کا، شکار میں مصروف ہے. چاروں طرف سے یہودی مولوی، چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے، ان کے سربراہ تھے، وہ ملے تھے، انہوں نے گھیر لیا. اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر، میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہیں نا، میرے سرکار کے ابو جان ہے وہ، میرے آقا کے ابو جان ہے وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنا تھا. حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب میرے سردار کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ قتل کر دیں. تو لوگ مجھ سے کہیں گے وہب تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے سامنے سردار مکہ، متولی کعبہ، عبد المطلب کا شہزادہ قتل ہو رہا تھا، تم نے بچایا نہیں. یہ تم نے کون سی جو ہے وہ جرت دکھائی؟ اللہ اکبر. تو حضرت وہب کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو ایسا لگا میری سواری کے قدم کسی نے پکڑ لیے، میری سواری نے کام نہیں کیا. ایسے ہی میں نے سوچا ہاتھ سے میں اٹھاؤں تیر، اور تیر اٹھا کر کے ان پر چلاؤں. ان یہودیوں پر جیسے تیر چلانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہا، میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، سواری کے قدم زمین نے پکڑ لیے، ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں. سوچا چلا کر کہوں عبداللہ ہوشیار، تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. چلانا چاہتا ہوں تو آواز بھی نہیں نکلتی. گویا کہ قدرت کا فیصلہ ہے، وہب تم مدد نہیں کر سکتے، تماشا دیکھو ہو کیا رہا ہے. حضرت وہب کہتے ہیں اب میں بالکل جامد و ساکت، یعنی خاموش اور مجبور ہو کر دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے. ایسے میں نے دیکھا زمین سے شیر نکلے یا آسمان سے ٹپکے اور ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. وہ سارے یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاب میں نے یہ منظر دیکھا، وہ خونخوار خطرناک شیر یہودیوں کو تو چیر پھاڑ گئے لیکن عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ بچہ ہے کیسا، یہ جوان ہے کیسا. میں گیا اور سیدھا عبد المطلب سے ملا. میں نے کہا بھائی عبد المطلب
عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد المطلب نے کہا شادی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی رشتہ تو ویسا ملے۔ تو حضرت وہب کہتے ہیں کہیں اور کیوں دیکھتے ہو، میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا جس کا نام آمنہ ہے، اس ماحول میں نبی کی امی جان کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا صرف 15 سال کی عمر میں۔ توجہ فرمائے، آمنہ امن والی، جب اتنے دہشت گرد تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے زندہ، اس دور میں میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا، امن والی۔ اللہ اکبر، امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا، اور ان کی طہارت، ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی۔ جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی، حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا، اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا۔ آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے، نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے۔ مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ وہ دن جمعرات کا دن تھا، رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے، دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے، اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی، رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی۔ اللہ کی شان، وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا۔ جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ جس دن یہ نور منتقل ہوا، جس شب، وہ جمعہ کی شب تھی۔ اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا، کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آیا۔ جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی، اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں، شب جمعہ میں جانے جبریل شکم آمنہ میں تشریف لاتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب حضور کی میلاد سنتے جائیں۔ میلاد 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 کہا نا، سب کی میلاد بیان۔ ایسی ماں لاؤ نا، ایسا بابا لاؤ نا، اور ولادت کے وقت بھی ایسا لاؤ، شہزادہ لاؤ نا۔ کیا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے شکم کے اندر جب وہ نور آیا تو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہیں عورتیں حیا کے پردے میں بہت تقدس کے ساتھ سننا بڑی عبادت ہے، سماعتوں کو باوضو کرو۔ مائیں بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے جتنا میں احتیاط کے ساتھ حیا کے پردے میں بول سکتا ہوں بولوں گا۔ عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے انہیں الٹیاں ہوتی ہے، متلیاں ہوتی ہے، جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن، نہ کوئی متلی، نہ کوئی الٹی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، بس میں ماں بننے والی ہوں، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں، اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکے کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہے، اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھکتے ہیں، اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او میلاد سے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جس دن میلاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نرم ہوتی ہے وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات ہے۔ کنکریاں پیر کے نیچے نرم
ہوتی ہے, بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہے, درخت میری طرف جھکتے ہیں. آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی, ستارے شام کو میری طرف جھکنے لگے, مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا, مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کیا. ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی. لیٹی تو کچھ سوتی اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی, اس کیفیت میں تھی میں, اس کیفیت میں تھی میں, اس کیفیت میں تھی میں. اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہم شکل ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ گھبرا مت, گھبرا مت, گھبرا مت, گھبرا مت, تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے, تو ماں بننے والی ہے اور تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان تشریف لایا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا نہ ابراہیم کو پیدا کیا جاتا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, تان میں زباں تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کائنات کو وجود عطا کیا گیا. ان کے صدقے میں سیدہ آمنہ کہتی میں خوش ہو گئی, میں ماں بننے. اور کس کی ماں؟ سلطان انبیاء, سردار انبیاء, کائنات کے داتا محمد الرسول اللہ کی میں ماں بننے والی ہوں. فرماتی ہے پھر دن گزرتے گئے اور مجھے کوئی بار نہیں لگا, البتہ ایک بھینی بھینی خوشبو میرے جسم سے مشک کی آتی تھی, جو نامعلوم خوشبو تھی. مکے کی میری سہیلیاں کہتی تھی آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو, آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو. سیدہ آمنہ کہتی واللہ جب سے میں ماں بننے والی ہوں تب سے میں نے کبھی خوشبو لگایا ہی نہیں ہے. یہ جو خوشبو آتی ہے یہ میرے شہزادے کی خوشبو آتی. یہ اللہ کے رسول اللہ, میں کیا کیا بیان کروں, لیکن اختصار کی طرف آتے ہوئے جو عنوانات دیے گئے اسے بھی سمیٹنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیں. پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے دن گزرتے گئے, ہر دن کبھی آدم آ رہے ہیں مبارکباد دینے, کبھی ادریس آ رہے ہیں مبارکباد دینے, کبھی موسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے, کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے. اب میلاد سن لو, میلاد سن لو. میلاد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. کہتی ہے ہر دن نئی نئی بہاریں دیکھ رہی تھی, ہر دن. میلاد اس لیے منع کرتے ہیں نبی کی امی کو کافر بنا کر کہ جس دن میلاد بیان ہوگا اس دن نبی کی شان بیان ہوگی, ہے نا. شان کے دشمن ہے یہ, شان کے ہی نہیں یہ اپنی جان کے بھی دشمن ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آپ بھی غور فرمائیں. اللہ اکبر. نبی کی امی کو بھی کافر کہا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سادات ہیں, اجمیر معلیٰ کے خدام ہیں, عمائدین شہر ہے, پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں. ایک بات کہوں, آپ نے کسی سائنسداں کی تحقیق پڑھی موتی کیسے بنتا ہے؟ کبھی پڑھی تحقیق؟ 2 منٹ میں مجھ سے سن لیں. خلاصہ جتنے لوگوں نے لکھا اس کا خلاصہ پیش کر. سیپ جو صدف ہوتی ہے اس میں موتی پیدا ہوتا ہے, لیکن موتی پیدا کیسے ہوتا ہے اس کو سنیں. سیپ ہوتی ہے سمندر کے اندر, لیکن اس کے پیٹ میں پانی کا قطرہ جاتا ہے, ایک ہی قطرہ, اور قطرہ جانے کے بعد پھر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے, پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے, اسی قطرے سے موتی پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ تحقیق ہے سائنسدانوں کی, آگے پیچھے جملے ہو سکتے ہیں لیکن خلاصہ یہی ہے, کم و زیادہ خلاصہ یہی ہے. سیپ میں وہ جو موتی آتا ہے وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا, وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا بلکہ وہ میٹھے پانی سے بنتا ہے. مخصوص ایام میں بارش برستی ہے, جب وہ بارش برسنے والی ہوتی ہے تو سیپ اوپر آتی ہے, منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے. جب منہ کھول کے بیٹھتی ہے تو ایک ہی قطرہ, دوسرا نہیں, ایک ہی قطرہ اس میں جاتا ہے, پھر اس کا منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے, پھر وہ اندر جاتی ہے. وہ قطرہ جانے سے پہلے اور وہ قطرہ جانے کے بعد سمندر میں سیپ رہتی ہے, اس کے باوجود بھی سمندر کا پانی ایک چھیٹا اس کے اندر نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کیا ہے اس سیپ کے اندر ہم موتی بنائیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سمندر میں رہ کر سمندر کے پانی سے, کھارے پانی سے اس سیپ کو کون بچاتا ہے؟ اللہ.
کس لیے کہ میں نے اس میں موتی پیدا کرنا ہے. اگر کھارا پانی اس میں چلا گیا تو موتی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیں بازار میں بکنے والا موتی جب اللہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو سیپ کی کتنی حفاظت کرتا ہے کہ سمندر میں رکھ کر بھی کھارے پانی سے اس کو محفوظ کرتا ہے. تو جس میں بازار میں بکنے والا موتی پیدا کرنا ہو قدرت اس صدف کا کتنی حفاظت کرتی ہے. تو جس پیٹ کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھنا ہو قدرت نے اس کی کتنی حفاظت کی ہوگی. ذرا اندازہ تو فرمائے, ذرا غور تو فرمائے. کجا وہ موتی اور کجا در اللہ المکنون. فرق تو دیکھو نا, فرق تو دیکھو نا. بازار میں بکنے والا موتی اور کہاں کائنات کا خریدار, دونوں میں فرق تو دیکھو نا. قدرت وہاں اتنی محافظ ہے تو یہاں کتنی محافظ ہوگی. نبی کی امی جان کہتی ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا, اللہ اکبر, اور 11 ربیع الاول کا سورج جب غروب ہوا ہے, 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوا, 12ویں کا چاند طلوع ہوا. قدرت کا منادی ندا دے رہا ہے. میلاد پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہے یا سیرت کی کتابوں میں جتنے ابواب میلاد پر ہے, شبلی نعمانی کو دیکھ لیں, امام قسطلانی کو دیکھ لیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیں, ابن الجوزی کو دیکھ لیں, امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کو دیکھ لیں. جتنے لوگوں نے لکھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں. لیکن ایک بات کہوں, دل میں جائز مراد لے لو, کیونکہ جب میلاد بیان ہوتی ہے تو جو مراد لو پوری ہو جاتی ہے. کیونکہ حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے, یہ میلاد النبی ہے, میلاد مصطفیٰ. توجہ سے سننا. نبی کی امی جان کہہ رہی سرے شام سے ہی اللہ اکبر میرے گھر میں فرشتوں کا پیرا تھا. چڑیوں کی شکل میں فرشتے تھے, ان کے پیر زمرد اور یاقوت کے تھے, ان کی چونچ بھی زمرد اور یاقوت کی تھی. اللہ اکبر میرے گھر پہ سرے شام فرشتوں کا پیرا تھا. اللہ اکبر. اور ابن الجوزی جیسے لوگ لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, شبلی نعمانی جیسے لوگوں نے بھی میلاد لکھی, اٹھا کر کے آپ پڑھیں. امام قسطلانی نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے. اللہ اکبر. امام المتکلمین نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے. شیخ محقق نے تو حق ہی ادا کیا ہے. قدرت کے منادی اعلان کرتا ہے اے جبریل, اے میکائیل, اب آج اللہ اکبر آسمانوں پہ رہنے کا وقت نہیں. ہمارے جلووں کا آئینہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے نا, اب آسمان پہ نہ رہو, جاؤ زمین پر آمنہ کے آنگن میں اور اس خدا بہتی شکل کو دیکھو. ہمارے جلووں کا آئینہ نظر آ جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. سرے شام سے فرشتوں کو تسبیح اور مصلی سے اٹھا کر کے آمنہ کے آنگن میں بھیج دیا گیا ہے. حضرت مولانا سید اعجاز کامٹی نے بہت اچھی بات کہی ہے. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ, فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ کہتی ہے سرے شام سے فرشتوں کا پیرا ہے. آپ جانتے ہیں, ذرا خوبصورت جملے علامہ حسن بریلوی کے لفظ و لہجے میں سن لیں میلاد کے وقت. کہتے ہیں آج میلاد ہے اس کی جو کائنات کا دولہا ہے, کونین کا دولہا ہے. ہوا کو کیا رہا ہے, ملکہ مصر, ملکہ مصر ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے سیدہ آمنہ کے سامنے. ملکہ مصر کون؟ جسے دنیا آسیہ کہتی ہے. یہ میلاد ہے. ملکہ مصر کو قبر سے اٹھا کے بھیجا گیا ہے, جاؤ محبوب آ رہا ہے, خدمت کے لیے کھڑی ہو جاؤ. توجہ تو کریں نا. نبی کو اپنی طرح کہنے والے ذرا اپنی ماؤں کے لیے بھی یہ ثبوت کہیں سے لائے نا, لائے تو صحیح نا, تب ہم مانے کہ آپ نبی کی طرح. ہم تو مان ہی کسی کو نہیں سکتے. ارے جب انبیاء ان کی طرح نہیں ہے تو کوئی مولوی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. ملکہ مصر حضرت آسیہ خدمت میں کھڑی ہے. اللہ اکبر. ایک نبی کی بیوی, نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ وہاں پر موجود ہے, اور سب کی, ہم سب کی امی جان سیدہ حوا موجود ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح, کھجور کے درختوں کی طرح قد رکھنے والی عورتوں کو میں نے دیکھا, گھبرا گئی. یا اللہ, یہ عورتیں کون ہیں اتنے اونچی قد کی؟ ایک بی بی آگے بڑی, بی بی گھبرا مت, میں آسیہ ہوں ملکہ مصر, آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. دوسری نے کہا میں ہاجرہ ابراہیم کی بیوی, اسماعیل کی امی ہوں, آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. تیسری نے کہا میں آدم کی بیوی تیری ماں ہوں, حوا آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا, میلاد پہ رو کس لیے ہے مجھے بتاؤ. حوا ولی
ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو حوا ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ آسیہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاجرہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم بھی قبر میں، آسیہ بھی قبر میں، حوا بھی قبر میں، ہاجرہ بھی قبر میں۔ بولو نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں میرے سامنے خدمت کے لیے کھڑی تھی یا مدد کے لیے کھڑی تھی؟ نبی کی امی بتا رہی ہے کہ ولیہ قبر میں رہتی ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو حضور کی میلاد کے موقع پر نبی کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ حوا آئی جدہ سے، آسیہ آئی مصر سے، مریم آئی شام سے، اللہ اکبر، ہاجرہ آئی شام سے یا مکہ المکرمہ میں ایک روایت، لیکن آئی تو قبر سے نا۔ نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں مدد کے لیے کھڑی تھی، تو نبی کی امی نے عقیدہ بتا دیا کہ ولی قبر سے اللہ کی اجازت سے کسی کی مدد کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ جب آسیہ جیسی ولیہ پہنچ سکتی ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ایک خوبصورت بات کہوں، برا مت ماننا، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ نصیب کی بات ہے۔ کسی کا عقیدہ ملا کی طرح ہے، کسی کا عقیدہ نبی کی امی کی طرح ہے۔ بولو بولو، نصیب والے کون لوگ، نصیب والے کون لوگ ہیں؟ سوچو، اگر کل فہرست بنے گی، مولوی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، نبی کی امی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بولو سنیو تم کس قطار میں کھڑے کیے جاؤ گے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے نا، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس لیے میری گزارش ہے۔ تو نبی کی امی جان کیا کہہ رہی؟ فرماتی مجھے وحشت ہونے لگی، کیونکہ میرے گھر کی چھت کھل گئی، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، دھوم مچی ہوئی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، ایک پرندہ آیا، اس نے میرے سینے پہ پر ملنا شروع کیا، اس کے پر ملنے سے ساری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نور ظاہر ہوا، نور ظاہر، قد جاءکم من اللہ نور آ رہا ہے، نور ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نور ظاہر ہوا، میں نے اس نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے۔ 1 مہینے کی مسافت ہے، اور آج کے دور میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں فلائٹ سے۔ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے قریب جدہ سے اگر جائیں گے تو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کہتی وہ نور چمکا، اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھے۔ اندازہ فرمائیں، جب نبی کا نور چمک کر ماں کو اتنا دکھا سکتا ہے تو وہ نور خود کتنا دیکھ سکتا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی کرے نا۔ پھر فرماتی ہیں اسی نور کے جلووں میں گم تھی کہ اچانک مجھ سے نور ظاہر ہوا، جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا، ولادت ہوئی حضور کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ حضور کی آمد ہوئی، رسول کی امی جان کہتی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی پلیدی نہیں تھی، کوئی نجاست نہیں تھی، کوئی نال وال کچھ نہیں تھا جو بچوں میں ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ فرماتی میں نے دیکھا دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے، ایک ہاتھ یوں رکھا ہے، ایک ہاتھ یوں اٹھا کر خدا کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ٹھیک بعد سر کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کیا فرمایا؟ پیدا ہوتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان، اور کسے یاد کیا؟ ہمیں، گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کیونکہ ان کا امتی ہوں۔ توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ میری امت کو پیدا ہوتے ہوئے کچھ یاد نہیں کیا۔ کس کو یاد کیا؟ امت۔ ایک جملہ کہوں میلاد منانے والوں، آگے بڑھنے سے پہلے
हुजूर तो पैदा होते ही उम्मत को याद करें, क्या उम्मत भी रसूल को याद करती है? जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। हुजूर के एहतराम और ताजीम की बात करने वालों, मैं आपसे मुखातिब होकर पूछता हूं, हुजूर ने उम्मत को याद रखा, कितना याद रखा? पैदा हुए तो हमारे जिक्र किया, पूरी जिंदगी हमें याद किया, पहाड़ों में तो हम याद, गारों में तो हम याद, नमाजों में भी हम याद, मस्जिदों में हम याद, जंग के मैदानों में हम याद, हत्ता के खुदा को देखने गए, खुदा को देखने गए हम याद। तवज्जो करें, इस रिवायत पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूं गुफ्तगू एंड करते हुए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मुख्तसर एंड हो रही गुफ्तगू, लेकिन तवज्जो, सुनने से ज्यादा सोचना, गौर करना। साहिब मुआरिज ने लिखा कि एक दिन रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन खातून जन्नत खातून क़यामत बदाए मुस्तफ़ा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बाबा के पास आके कहती, बाबा आप मेराज पर गए, आपने अल्लाह से बातें की, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह कहता है जो वही करनी थी कर ली, आपने भी किसी को कुछ नहीं बताया, अल्लाह ने भी कुछ नहीं बताया, बाबा बताएं ना बातें क्या हुई। पहले तो एक बात बता दूं, सारे चचा कहते हैं आका, तवज्जो है आपकी, बात खूबसूरत आ गई करीब नवाज की चौखट पर, सारे चचा लोग क्या कहते हैं? आका। भतीजा नहीं कहते, चचियां कहती है आका, भतीजा नहीं कहते। ठीक, सब लोग, ससुर लोग भी नहीं कहते दामाद जी आका, सब आका हैं, सब आका कहते, लेकिन रिश्ते से अगर कोई पुकारता है तो वो एक है, रिश्ते से कोई पुकारता है बाबा, सब आका, और ये बाबा है, सब आका, सब आका, और ये बाबा, सबको रोका, औरों को जैसे पुकारते हो वैसे न पुकारना, कोई भैया भैया न कहे, कोई भांजा भतीजा न कहे, कोई मामू चच्चे का रिश्ता न लगाए, लेकिन कायनात में हसनैन की अम्मी को कहा गया सब आका कहेंगे, तुझे बाबा कहने का हक। ये हसनैन की अम्मी, लोग समझते क्या है मादरे हसनैन को, हसनैन की मादर को समझने के लिए माओ के दूध की शराफत का होना जरूरी है, वरना बात ही कुछ नहीं है। अरे जिसकी शहजादी की ये शान हो, उसके बाबा की शान का आलम क्या होगा। शहजादी की ये शान है, अल्लाह अकबर, कह रहे बाबा, और इसके अलावा कोई अल्फाज हो तो बताओ, बताओ। हम तो तालिब इल्म है, कोई मुहक्किक होने का दावा नहीं, लेकिन एक बात हजरत फरमा रहे थे तो मुझे एक जुमला याद आ गया था, करीब नवाज की चौखट पे अर्ज कर दूं इनकी खुशी के, वल्लाह हम मजमा देख कर बातें नहीं बदलते, लानत करते उस फिक्र पर जो मजमा देख के बातें बदले। हजरत कह रहे थे ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में, तवज्जो है, ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में, और कहा इसे जहां जाना है वहां जाएगी। तारीख गवाह है, यहूदी के घर नहीं बैठी, मजूसी के घर नहीं बैठी, बैठी वहीं जो मकान हुजूर के लिए बनाया गया था। हैं? बताओ, नबी अगर ऊंटनी पर बैठ जाएं तो ऊंटनी को इतनी अकल आ जाती है कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है। नबी ऊंटनी पे बैठे तो ऊंटनी के कदम नहीं भटकते, और जानवर के बच्चे पे नबी बैठ जाए तो उसके कदमों को खुदा महफूज कर लेता है।
جس کو اپنی گود میں نبی نے پالا ہوگا اس کے قدم کیسے بڑھے. لیکن ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں اجمیر شریف میں, ایک جملہ اجمیر شریف میں کہنا چاہتا ہوں بس غریب نواز کی خوشی کے لیے, اور حضور مہدی میاں جیسا عالم ہمارے درمیان. اس لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور رافضی بھی اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں, غریب نواز کی چوکھٹ ہے, گالی دے کیسے سکتا ہوں, لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر پسند آئے صرف دعا دینا اور اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا. توجہ توجہ. کہا سنی, ہم لوگ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں نا, دوسرے ہی بیان کرتے ہیں. اور کہا سنی اور رافضی کے اہل بیت سے محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا رافضی فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں, فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں اپنے محبوب ہی کو مشکوک کر رہا ہے. بالکل ایسے جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی کسی پہ پتھر پھینکے تو مٹی کا گھر تو نہ ٹوٹے گا لیکن اپنا شیش محل خود ہی چکنا چور ہو جائے گا. تو رافضی کے نزدیک فاطمہ کیا ہے وہ پہلے پڑھ دوں, پھر ہمارے نزدیک کیا وہ بھی پڑھ دوں. توجہ کرنا, عنوان سے ہٹوں گا نہیں لیکن بات پوری کر رہا ہوں, توجہ کرنا. رافضی کہتا ہے, کون رافضی ہے؟ سبائی ہے. میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ان کا نظریہ یوٹیوب پر چینل کلپ پہ موجود ہے, تحریر موجود ہے. رافضی کے نزدیک سیدہ فاطمہ یہ ہے کہ جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا اس دن کے بعد سے وہ دربار کے چکر لگانے لگی, میرا حق دو, میرا حق دو, میرا حق دو. ذرا آپ مجھے بتائیں یہ توہین ہے یا یہ تعریف ہے؟ کیونکہ آپ کی اجمیر شریف میں, بلکہ آپ کے نہیں, یہ تو آپ کا شہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ہم سب کے اجمیر شریف, یہ تو عادت پڑ گئی جس شہر میں جاتے اس کا کہتے ہیں, لیکن اگر اجمیر شریف اپنا نہ ہوا تو پھر جنت بھی اپنی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر, یہ تو عاشقوں کی جنت ہے. بہرحال توجہ کریں, اجمیر معلیٰ میں اگر کسی مرد کا انتقال ہوا, کسی کے ابا کا انتقال ہوا, دوسرے دن سے بہن آئی میرا حصہ دو, میرا حصہ دو, میرا حصہ دو, میرا حصہ دو, تو بولو محلے کی عورتیں نہ کہے گی ظالم تو اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ باپ مرے اور تو حصہ مانگے. یہ رافضی کے نزدیک فاطمہ الزہرا ہے جو بار بار دربار جاری, بار بار دربار جاری, فدق مانگ رہی, فدق مانگ رہی, فدق مانگ رہی. یہ رافضی کے نزدیک سیدہ فاطمہ ہے. عقل والے ہو, کتنی تعریف ہے کتنی توہین ہے یہ سن لو. ہمارے نزدیک نمبر 1 سیدہ فاطمہ کبھی کسی دربار گئی ہی نہیں. حضرت سبق سنانے کے لیے غریب نواز کو توجہ کرنا, مقدمہ قائم کر رہا ہوں, اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں. سیدہ فاطمہ کبھی کسی کے دربار گئی نہیں. جو نماز پڑھنے خدا کے دربار میں نہ جائے وہ دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیا جا سکتی؟ ایک بات, میرے آقا صدیق اکبر کی گستاخی کے چکر میں تم سیدہ کو گالی دے رہے ہو. ہمارے نزدیک فاطمہ کیا ہے؟ نمبر 1 دربار ثابت کرو. آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا, خط غلامی لکھ دوں گا. دربار ثابت کرو, دربار دربار ثابت کرو. جب دربار تھا ہی نہیں صدیق کا تو دربار میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ البتہ یہ یاد رکھ, سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی کبھی دربار نہیں گئی. انہیں تو رونے سے فرصت نہیں تھی, ان کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوئے, آنسو بھی خشک نہیں ہوئے. البتہ سن لے, تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے. سنیوں کے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کا چل دیکھا, جس کا چل دیکھا مو مہر نے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو, توجہ, جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا. توجہ, ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. بولو جو دربار جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے. ہمارے نزدیک حسنین کی امی نبی کی شہزادی فاطمہ وہ ہے, ارے جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہ دیکھے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جب گھر سے نکلے گی تو چاند و سورج دیکھیں گے نا.
سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور سیدہ کی بات آ گئی ان کے شہزادے کی بارگاہ میں. امام اہل سنت نے جب سیدہ کی شان لکھی, میں نے بہت جگہ پڑھا, آج انتظار تھا کہ چوکھٹ پہ پڑھوں گا. اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی نا, 6 مصروں میں 6 شانیں بیان کی, لیکن امام اہل سنت نے 1 مصرے میں 5 شانیں بیان کی. ہاں, اور ایک بات بتاؤں, حضرت جو ہے نا, حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے شہزادے. آج ایک انٹرویو میں نے ذکر کیا, ایک بات بتاؤں, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جب بھی سیدہ کی شان بیان کی اتنا ادب کیا کہ کبھی ان کا اصلی نام لے کر شان نہیں بیان کی, صرف لقب سے شان بیان کی. دیکھو نام, توجہ کرنا, حضرت سبق سنا رہا ہوں بس, لیکن یہ امام اہل سنت کا ادب ہے, یہ سنیوں کا ادب ہے. ہم تو نام لینے کی بھی ہمت نہیں کرتے, اور تو کیا دربار پھراتا ہے بدبخت, اور تم لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی؟ کم سے کم تجزیہ تو کرو, اصلی اور نقلی کی پہچان تو جانو. وہ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا. میں نے کہا من کن تو مولا کس نے بیان کیا؟ وہ سارے غدیر میں بیٹھے ہوئے کون تھے؟ وہ سب صحابہ تھے نا. تو اگر بغض ہوتا میرے مولا کا تو پھر یہ مولا والی حدیث کون بیان کرتا؟ وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچی, وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچی. اور تم تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے اور ٹھیکیدار بنے. وہ ہم ہی تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر آج ہم مولائی کہلاتے ہیں اور الحمدللہ فخر سے مولائی کہلاتے ہیں, تو اس کے پیچھے اس مولا والی حدیث کس نے بیان کی؟ وہ صدیق اکبر نے بیان کی, وہ فاروق اعظم نے بیان کی, وہ سعد نے بیان کی, وہ سعید نے بیان کی, وہ طلحہ نے بیان کی, وہ زبیر نے بیان کی. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اس حدیث کا ہر راوی, توجہ, اس حدیث کا ہر راوی صحابی ہے. اگر صحابہ کے دل میں علی کا بغض ہوتا تو بتاؤ یہ مولا والی حدیث پہنچتی؟ وہ تو چھپا دیتے, وہ تو دبا دیتے, مگر وہ نبی کے صحابی تھے, جانتے تھے نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنا دیا, نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنا دیا. آپ کو ہوشیار رہنا ہے. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی. بات کر رہا تھا نام لے کے فضیلت بیان, القاب سے دیکھو, مولا گلبن, رحمت زہرا, نام لیا, سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی, نام لیا نہیں لیا, ٹھیک. اب آئیے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اجمیر شریف والوں سمجھے, چشتی ملنگو سمجھے, علی کے ملنگو سمجھے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں, جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ مجمع کی توجہ ہو نہ ہو, میرے بادشاہ کی توجہ کا طالب ہوں, ذرا غور کرے. جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ احمد مطلب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ. آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے, زمین پہ محمد ہے. اب جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ نبی کی جان کی راحت کون ہے؟ کون ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی. کچھ سمجھے مطلب کیا؟ آدم بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. نو کشتی میں بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں یونس بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. موسیٰ بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. جیل میں یوسف بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. جبریل بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. صدیق فاروق عثمان علی, ارے کائنات کا کوئی بھی انسان جب بے چین ہوتا ہے تو میرے نبی کو یاد کر لیتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب
یاد آ گئے ہیں, سب غم بلا دیے ہیں, لیکن جس کو سب یاد کرتے ہیں جب وہ بے چین ہوتے ہیں, جس کو سب یاد کرتے ہیں وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے. جب میرا نبی بے چین ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو نہیں, سیدہ فاطمہ سے انہیں سکون مل جاتا. سیدہ, یہ ہمارے عقیدے میں فاطمہ الزہرا, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں, جس کا آنچل نہ دیکھا, آئے ہائے جس کا آنچل نہ دیکھا, مہو مہر نے, مہو مہر کہتے ہیں چاند و سورج, مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ وہ پڑھنے چاہ رہا تھا. چلیے میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے, ہمیشہ اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں. کہا کیا کہا, سیدہ کی شان نور. اجمیر شریف کی محفل میں یہ نہیں کہنا کہ سیدہ کا ذکر آیا اور سنی چپ رہے. سیدہ کیا ہے, نور, بنت نور. آگے نہیں پڑھوں گا, میلاد پڑھ کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ شاید یہ مجمع اب تھک چکا, اسے سیدہ کا ذکر نہیں سنانا. چیلوم اور تیجے کی طرح ذکر سیدہ سنو گے تو میں نہیں سنا سکتا, اس لیے کہ یہ ذکر ادھار نہیں سنایا جاتا. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے تب تک زبان پر یہ ذکر آ ہی نہیں سکتا. ارے جب غوث پاک کا نام لینے سے مصیبتیں ٹلتی ہے تو یہ تو غوث پاک کی دادی ہے, ان کا نام لب پر آئے تو پھر مصیبتیں رہ کیسے سکتی ہیں. لیکن سنو, نور, بنت نور, زوج نور, نور ہے, نور کی بیٹی ہے, نور کی بیوی ہے. دیکھ رہے کوئی ہے نا ایسی عورت تو لاؤ, خاتون ایسی ہو تو لاؤ جو خود نور ہو, نور کی بیٹی ہو, نور کی بیوی ہو. نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. نور, نور, نور کی امی, ایک نور امام حسن, ایک نور امام حسین. ایک مصرے میں 5 نسبتیں بیان کی. اب ذرا میرے لہجے میں سنیں اس کو. نور بنت نور زوجے نور, ام نور. نور نور بنت نور زوجے نور, ام نور. نور ایک مصرے میں 5 نسبتیں سیدہ کی منقبت کے طور پہ جو بیان کر رہے, پتہ ہے کون ہے؟ اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے. آئے آئے آئے, یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی. داستان اہل بیت, علی مرتضیٰ کو بھی اعلیٰ حضرت نے الگ نہیں کیا, ان کو بھی نور کا, اور جو الگ کرتے ہیں ان کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے. نور بنت نور زوجے نور, ام نور. نور اور نور مطلق کی کنیز, اللہ لمحہ نور کا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا, نتیجہ تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے آئینے, تو ہے آئینے, ہاتھ اٹھا کے تو ہے آئینے, تو ہے آئینے, تو ہے آئینے نور تیرا, سب گھرانہ نور کا, تو ہے آئینے نور تیرا, سب گھرانہ
ہم بیان کرتے ہیں، وہ بیچارے کیا جانے جن کے سینے یہاں وہ آپ خود پیٹ رہے ہیں اور قبر میں انشاءاللہ فرشتے پیٹیں گے۔ جس دل میں اہل بیت ہے انشاءاللہ نہ یہاں پٹنا ہے نہ وہاں پٹنا ہے، جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، وہ اپنے سینوں میں جو چار باغ لے کے چلے۔ لیکن یہ بات سمجھنا، ہم اس طرح اہل بیت بیان کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے، لیکن ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بات دور نکل گئی، ختم کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ حاضر ہوئی، بابا آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے باتیں کی، کیا کیا باتیں کی؟ بس ذرا بتائیں نا۔ کہا شہزادی تم نے پوچھا ہے، ایک بات کہوں، ہم تو بیٹی کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، ہم تو بیٹی حالانکہ تقریر میں نکل جاتا ہے لیکن ڈرتے ہیں۔ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے سامنے ایک مقرر نے بار بار کہا نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی۔ جب تقریر ختم کی تو مقرر کا ہاتھ پکڑ کر کس کی بات کر رہے تھے؟ بیٹی بیٹی کیا کہتا ہے؟ شہزادی بولا کر۔ اور شہزادی بولا کر، ہم کہتے ہیں شہزادی بھی بولا کر، ذرا سر بھی جھکا دیا۔ مجھ سے کسی نے کہا یہ سر جھکانے کا تو ذکر کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا محشر میں جس کے لیے سب کی گردنیں جھکے، محشر میں جس کی آنے پر جب سب کی گردنیں جھکے گی، اگر دنیا میں اس کے لیے سر جھک رہا ہے تو پھر سودا ہی کیا چیز ہے؟ اندازہ تو کرے نا، یہ شان ہے سیدہ پاک۔ تو بابا سے کہا بابا آپ نے جو کیا بات شہزادی سے کہا، شہزادی تم پوچھتی ہو، ایک بات سن لو، بات اینڈ کو پہنچ، ایک بات سن لو۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو اس نے 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، کیا لذت ہے بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا۔ سرکار نے کہا شہزادی سے بیٹی، حضور کہہ سکتے ہیں نا، ہم تو غلام، بیٹی میری بیٹی۔ جب وہ کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، 70,000 بار یہی کہتا رہا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، ہم نشے کی لعنت میں اس کو بھول گئے، ہم دولت کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم فلموں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم گانوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم سود کے دھندوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم حرام کھانے کے چکر میں۔ کہاں خدا کو دیکھنا بھائیو، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے گنہگار اولاد بھول جاتے ہیں، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے لوگ اپنی مرادیں بھول جاتے ہیں۔ جو خدا کو دیکھ کر کے ہمیں نہ بھولا، ہم دنیا کی محبت میں اس کو بھول گئے۔ یہی وفادار رسول ہو، یہی رسول اللہ کے وفادار ہو۔ ارے حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کے خود کو بھول کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر ان کو ہم سے پیار کتنا تھا؟ موسیٰ کو جتنا پیار اپنی جان سے تھا اس سے زیادہ رسول اللہ ہم سے پیار کرتے تھے۔ ایک انسان جو اپنی جان سے پیار کر سکتا ہے اس سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، حضور ہمیں نہیں بھول۔ امتی 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 کہاں؟ گندی فلمیں ہم دیکھیں، عاشق رسول ہم ہیں، عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات ہمارے ہیں، عاشق رسول ہم۔ اتنا سستا عشق رسول، کم سے کم حضور کے تقدس کا تو خیال ہوتا اس امت کو۔ ایک مجنون نے ایک لیلا سے محبت کیا کر لی، سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے تو مجازی عشق کر کے کیا حق ادا کیا کہ سب کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمان، تو نے محبوب خدا سے محبت کیا، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ شراب تو پی، بولو آج شراب اور جوا مسلمانوں میں عام ہے کہ نہیں؟ ایم ڈی کے دھندے تم کرو، مسلمان ایم ڈی بیچے، قبرستانوں کے اندر گانجا سپلائی کیا جائے۔ جو قوم قبرستان میں بیٹھ کر گانجا پیے اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟
शर्म नहीं आती? और मैं लोगों से कहता हूं, सुनो, नशा करने वालों, गांजा पीने वालों, चरस पीने वालों, एमडी का नशा, शराब का नशा करने वालों, दो नशे एक साथ कभी नहीं होते। दो नशे एक साथ कभी नहीं होते। नशा हमेशा एक ही होता है, या तुम्हें शराब का नशा है, या इश्क़ रसूल का नशा है, या तुम्हें दुनिया का नशा है, या इश्क़ रसूल का नशा है, या तुम्हें औरतों का नशा है, या इश्क़ रसूल का नशा है। और नशा करने वालों, अगर नशा करने का इतना ही शौक है तो आओ आओ तुम भी नशा करो, हम भी नशा करें, लेकिन कौन सा? जो गिरा देता है वो नहीं, जो बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर देता है वो नशा है? अरे वो नशा मत करो, वो नशा मत करो। जो मार डालता है वो नशा करो, जो कब्र में भी जिंदगी अता कर देता है वो नशा मत करो, जो बदनाम कर देता है वो नशा करो। अल्लाह अकबर। वो नशा जो नेक नाम कर देता है वो नशा मत करो, जो गटरों के पास गिरा करके इंसान को बेहोश पड़ा देता है वो नशा करो, जो बेहोशों को होश में ला देता है वो नशा कौन सा है? उसी को नशा इश्क़ रसूल कहते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा नशा है अगर छुपा लो तो छुपाने वाला अबू बकर बन जाता है, और बता दो तो बताने वाला हुए से करनी बन जाता है। जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं आशिक उसके आगे जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। सब नबी से दुआ लेते हैं, नबी आशिक के पास भेज कर कहते हैं उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करते। आशिक बनो, मक्कार मत बनो। आखिरी बात कर रहा था, खत्म करूं। नशा छोड़ दो, एमडी का। पहली बात तो बेचने वाले छोड़े। मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफी के साथ, तुम बेचोगे नहीं तो लड़के खरीदेंगे कैसे? 16-16, 17-17 साल के लड़कों को एमडी बेच रहे हो, गांजा ना? पैसा कमाने के लिए यही है? मौत बेच रहे हो, मौत। दूसरे के बच्चे को एमडी की पुड़िया देने से पहले तुम्हें अपने बच्चे का मासूम चेहरा सामने नहीं आता? दूसरों के घरों को आग लगाने वालों, अगर तुमने किसी के नशेमन को आग लगाई, खुदा तुम्हारे घरों को भी जला के खाकिस्तर कर देगा। दूसरों की औलाद को बिगाड़ने वालों, दौलत के नशे में, माल के नशे में। अरे हलाल कमाने वाला अपने साथ कब्र में माल नहीं ले जाएगा, ये हराम कमा के तुम क्या करोगे? तौबा करो मेरे मुसलमान भाइयों। गरीब नवाज के पड़ोस में रहने का तो कुछ ख्याल करो। हैं? अरे असहाबे कहफ के पड़ोस में रहकर कुत्ता सुधर गया। सोचो तो सही ना। कुत्ता बदल गया ना, अपनी फितरत बदल दी कुत्ते ने। फितरत नहीं बदलती। कहने वाले ने कहा पहाड़ अपनी जगह हट जाए, कोई आकर के कहे तो मान लो, लेकिन कहे कि फितरत बदल गई तो मत मानो। लेकिन वलियों के साथ रह के कुत्ते ने अपनी फितरत बदल दी। कुत्ते को जब एक वली ने पत्थर उठा के कहा इसको भगाओ, तो कुत्ते ने कहा मेरी फितरत भौंकना है, मगर भौंकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है किस पे भौंकना चाहिए। भौंकने में भी हमें एहतियात है कि किस पे। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई कि कुत्ता जन्नती हो गया। वली की सोहबत का ख्याल करके कुत्ता जन्नती हो गया। कहाँ वो असहाबे कहफ के वली जो हजरत ईसा की उम्मत के हैं, कहाँ नबी का लाडला? गौर तो करे ना। मैं कोई तकाबुल नहीं करूं, लेकिन कभी गौर तो करे ना। अरे जो अपना ईमान बचाने के लिए सो गए उनकी ये शान है, जो 90 लाख को ईमान देने के लिए सब कुछ छोड़ के आया। कोई फर्क तो जरा करो ना, है? फर्क तो जरा करो ना। हाँ, वली तो दोनों है। वो अपना ईमान बचाने के लिए सोए, सिर्फ अपना ईमान बचाने के लिए सोए। वो सो गए अपना ईमान बचाने के लिए। ये तो 70 साल तक दिन को भी जागते रहे, रात को भी जागते रहे ईमान अता करने के लिए। कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन कोई गौर तो करे ना। कम से कम इनके पढ़ो। मौत बेच रहे हो। अल्लाह के रसूल ने कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मौत बेचने वालों, तुम्हें दौलत तो मिल जाएगी, नरम गद्दे तो मिल जाएंगे, मगर तुम्हें सुकून की दौलत कभी नहीं मिलेगी। एक उस बूढ़ी माँ से पूछो
جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے اس کا تو پورا نشے میں اجڑ جاتا ہے. کبھی وہ غریب نواز کے آستانے پہ بھیک مانگتی ہے, کبھی مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتی ہے. سوچو تو صحیح, اس کی بیوی سے پوچھو جو جیتے جی بیوہ سے بدتر زندگی گزارتی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم کس لیے آئے تھے میرے بھائیوں؟ اور نشہ کرنے والوں سے کہتا ہوں چھوڑ دو نشہ چھوڑ دو میرے بھائیوں, توبہ کر لو. لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوٹتا. میں نے کہا جب ماں کا دودھ چھوٹ سکتا ہے, ماں کا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے, نشہ نہیں چھوٹ سکتا. چھوڑو. بلکہ کہتا ہوں نا, 2 نشے نہیں, حضور کے عشق کا نشہ کر لو. وہ سب نشے خود بخود چھوٹ جائیں گے, سب چھوٹ جائیں گے. اور جہاں یہ لعنت ہے نشے کی, وہیں پر امت مسلمہ بڑی تعداد میں سود میں بھی مبتلا ہے. سفید خوبصورت کپڑے ہیں, خوبصورت داڑیوں کی تراش خراش ہے, سروں پہ اچھی ٹوپیاں ہیں, ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں, ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں, سود بھی کھا رہے ہیں. سود کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا برابر ہے. اجمیر محلہ میں رہنے والوں, ہم اتنی دور رہ کر ہزاروں کلومیٹر کے دور پہ کعبے کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے. یہ کعبے کا ادب ہے. اور آقا فرما رہے سود کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا برابر. بلکہ دوسرے مقام پر تو یہاں تک فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کون توبہ کرے گا؟ کون استغفار کرے گا؟ حضور ہمارے لیے روتے رہے امتی امتی کر کے, اور ہم حضور کو بھول جائیں؟ نہیں. ایک بات یاد رکھنا, جب قبر میں جاؤ گے نا سب چھوڑ دیں گے, ماں باپ بھائی کوئی کام نہیں, صرف حضور کا سہارا ہے. اور حضور کی غیرت اتنی نازک ہے, اگر وہ منہ پھیر کر قبر سے چلے گئے, بھائیوں گئے, وہ منہ پھیرا ہے. ایک صحابی نے اونچا مکان بنایا, سلام کا جواب نہیں دیا, منہ پھیر لیا. جب صحابہ سے منہ پھیر سکتے تو ہم کون ہیں؟ ایک مرتبہ پردہ لگا دیا دیوار پر, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے منہ پھیر لیا. محبوب رب العالمین سے منہ پھیرا, کیوں؟ فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے عائشہ, اسے نکالو. آپ سے پوچھتا ہوں, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, جب اس کے گھر سے منہ پھیر کر جا سکتے ہیں, ہماری قبر سے نہیں؟ داڑھی مڈاتے رہو, سود کھاتے رہو, ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو, ماں باپ کا دل دکھاتے رہو. صرف نعرے نہیں ہے کچھ, سب کچھ. میں اینڈ پر ایک روایت پڑھ دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے عرض کروں, سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے. سور خنزیر, لیکن سور خنزیر کھانے سے بدتر سود کھانا ہے. وہ بھی حرام, یہ بھی حرام. بدتر اس لیے ہے کہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا, صرف حرام قرار دیا. لیکن جو سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ قرآن میں جنگ کا اعلان کیا. میلاد کے یہ جھنڈے اسی کو بخشوائیں گے جو حضور کو خوش کرنے میں کامیاب ہوں گے. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ میلاد منا کر تم تو خوش ہو گئے, کیا حضور بھی خوش ہوئے؟ تیری خوشی کا کوئی اعتبار نہیں میرے بھائی, وہ مدینے کی سرکار خوش ہو جائے نا تب بات بنتی ہے, ورنہ. اور ایک بات میں آخر میں کہہ رہا ہوں, جو آخری میں کہیں تو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ محفل ایسی جمی ہے غریب نواز کے کرم سے کہ جی چاہتا ہے کہ بولتا رہوں اور آپ سنتے رہے. ہاں بس, ہاں جی, نوازش, بڑی نوازش, کرم فرمائی. بات جو اینڈ کر رہا تھا سنیے, اس پہ توجہ. اگر عشق ہو جائے, میں نے کہا نا 2 نشے نہیں ہوتے, ایک ہی نہیں. اگر نشہ عشق رسول ہو جائے, ہم سے سب چھوٹ جائے. میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں, اگر عشق سچا ہو اور وفاداری ہو تو آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے. پاپ کیا چیز ہے؟ پاپ کیا چیز ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ پاپ چھوڑ دیتا ہے آدمی. ثبوت سن میں, ایک ننھا سا خوبصورت بچہ اپنی ماں کے ساتھ ننیال جا رہا ہے, اس پہ کوئی ڈاکو حملہ کرتے, مار پیٹ کر کے کچھ لوگوں کو اٹھا لے جاتے, اس میں وہ خوبصورت بچے کو بھی اٹھا لیتے. اس زمانے میں انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے غلام اور کنیز کی شکل میں. اس بچے کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس بچے کو مکے کے بازار میں بیچا جا رہا تھا.
اسی وقت مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون جسے دنیا ملکہ تجار کہتی تھی، اس نے اپنے بھتیجے سے کہا ابن حزام جا کچھ کنیز اور کچھ غلام خرید کر لا۔ وہ گئے تو جا کر دیکھا یہ خوبصورت بچہ کھڑا تھا، خرید لیا۔ پھپھی اماں یہ بچہ بڑا خوبصورت تھا، آج نہیں کل کام آئے گا، اسی لیے میں اس کو لے آیا ہوں۔ بیٹے اس کا نام کیا؟ اس کا نام زید ہے۔ اچھا، اسے ہم پالتے۔ پھر کچھ دن گزرے، وہ بچہ جوانی کی طرف بڑھا۔ اس ملکہ مکہ، ملکہ تجار کی شادی بادشاہ حسن سے ہو گئی، اور بادشاہ حسن کے سامنے اس نے پہلی رات میں اپنی پوری دولت لا کر کے رکھ دی، ساری کنیزیں، سارے غلام، سارا مال لا کر کے رکھ دیا۔ آقا میرے سرتاج یہ سب آپ کا، میں بھی آپ کی۔ اسی ملکہ تجار کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے، اور اس بادشاہ حسن کو دنیا سید العالمین محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں کیا بیان کروں؟ کچھ اگر نہ بھی بیان کروں تو ایک جملہ سن لے، تاریخی جملہ، کسی بڑے عاشق کا جملہ ہے، اللہ اس کے عشق کو قبول کرے۔ آخری نبی کی پہلی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، آخری نبی کی پہلی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سرداران جنت حسنین کریمین کی نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، مولا علی کی ساس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سگی امی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اگر کوئی اور شان نہ بھی پڑھے تو ذرا اندازہ کریں، جس کا داماد سردار و ولیوں کا، جس کے نواسے سردار و نوجوانان جنت کے، اور جس کی بیٹی خود خاتون قیامت اور خاتون جنت ہو، پھر اس سیدہ کی شان کا جسے آسمان سے سلام آتا ہو، عرش سے سلام آتا ہو۔ بہرحال سب پیش کر دیا حضور کو، سب پیش کر دیا، زید کو بھی پیش کر دیا۔ زید نے حضور کو دیکھا، حضور تھے ہی ایسے، جو دیکھتا حضور کا ہو جاتا۔ صحابہ کہتے تھے اتنے خوبصورت تھے میرے آقا، اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا بفرض محال تو حضور کا حسن ہی لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیتا۔ کتنے خوبصورت! میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ایسے حسن والے کو چھوڑ کر کس کس کے پیچھے پڑ گئے۔ موبائل کے اسکرین پہ ہیرو کی تصویر لگانے والوں تمہیں شرم آنا چاہیے، تمہارا محبوب اتنا خوبصورت ہے اور تمہارے موبائل کے اسکرین پر نچنیے کی تصویر ہے۔ ذرا غور تو کرو نا، کس کو دل دیا؟ ارے دینا کہاں تھا، دیا کہاں؟ ان کو دل دے کر کے دیکھو تب مزہ آئے گا۔ ایک بار ان سے عشق تو کر کے دیکھو سچے دل سے، باتیں بہت کیے، عشق کر کے دیکھو نا، کر کے دیکھو عشق۔ بہرحال زید کو بھی حوالے کیا، زید زید زید، حضور زید زید کہتے، زید آگے پیچھے رہتے۔ ایک دن زید مینا کے میدان میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، زید کے گاؤں کے لوگ حج کو آئے تھے، حضور کو دیکھا ان کے پیچھے، زید کو دیکھا، جا کے گھر پہ بتایا، حارثہ جس کی محبت میں رو رو کر آنکھیں سجاتے ہو، جس کے لیے سوتے نہیں ہو، بے چین بے قرار رہتے ہو، تمہارا بیٹا زید تو مکے میں ہے، اور تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مکے میں ہے اس کے پاس جسے دنیا صادق الوعد الامین کہتی، اس کا نام محمد ہے، وہ ہاشمی اور مطلبی ہے، اور یہ خاندان کے لوگ بڑے بامروت ہوتے ہیں۔ ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ پتا چلا اعلان نبوت سے پہلے پورا خاندان بامروت مشہور تھا، ڈنکے تھے بامروت ہونے کے، اسی لیے بزرگوں نے کہا اگر آج بھی ہاشمی اور مطلبیوں کو شجروں سے نہ پہچان سکو تو ان کی مروت اور ان کی سخاوت سے انہیں پہچانا کر۔ ہاں، اللہ اکبر! کیا ہوا؟ حارثہ جاؤ صادق الوعد الامین محمد کے پاس، ہاشمی مطلبی کے پاس تیرا بیٹا ہے، آسان ہو گیا تیرا کام۔ حارثہ نے اپنے بھائی کو لیا آئے، حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، او صادق الوعد الامین، سنا ہے میرا بیٹا تیرے پاس ہے، بڑی رقم لے کر کے آیا ہوں، رقم لے لے، میرا بچہ دے دے۔ سرکار نے کہا حارثہ اگر تیرا بیٹا تجھے پہچان لے اور جانے کے لیے تیار ہو جائے میں اس کو نہ روکوں گا، مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے مل جائے اس سے بڑی دولت کیا ہے۔ بلائے زید کو، بلائے زید 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 ادھر آؤ۔ زید آئے، جی آقا اسے پہچانتے ہو؟ جی یہ میرا بابا ہے، اے میرے آقا یہ میرا ابا ہے، وہ میرا چچا ہے، تمہیں لینے آئے، جاؤ گے؟ چلے جاؤ۔ زید حضور کے پیچھے چھپ گئے، میں نہیں جاؤں گا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، میں نہیں جاؤں گا آقا۔
زید کے باپ نے کہا زید روتے روتے تیرے لیے آنکھیں سجا لی, نہ دن کو نیند ہے نہ رات کو چین ہے, اور کروٹیں بدلتا ہوں, اتنی بڑی رقم جمع کر کے تیرے لیے لایا, ارے تو غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہا ہے, ایک باپ پر ایک اجنبی کو ترجیح دے رہا ہے. زید نے کہا واللہ بابا جتنا پیار تجھ سے نہیں ملا ہے اتنا پیار میرے آقا نے دیا ہے, تو 1000 بار میرا باپ ہو سکتا ہے لیکن اس آقا کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا, آتے جاتے رہنا, ملتے ملاتے رہنا, لیکن ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کیا خیال ہے صاحبو, عشق ہوا, زید نے باپ چھوڑ دیا. یہ کون سا عشق ہے ہمارا؟ فلم نہیں چھوٹتی, گانے نہیں چھوٹتے. زید نے باپ کیا چیز ہے بھائیو, باپ چھوڑا زید نے, انعام کیا ملا؟ انعام سرکار نے کہا مکے والوں سب جمع ہو جاؤ, انعام عشق پر انعام ملتا ہے, عشق سستا نہیں, اور جتنی قربانی عاشق دیتا ہے اس سے بڑی انعام کی جو ہے وہ سند عطا کی جاتی. زید کے والد حارثہ تو چلے گئے, سرکار نے کہا مکے والوں جمع ہو جاؤ, اور پورے مکے کو جمع کر کے کہا اس نے میرے لیے اپنا باپ چھوڑا ہے, سب گواہ رہنا, میں اس کو اپنا بیٹا آج سے بنا رہا ہوں. اور زید کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پھر پورے مکہ نے زید کو زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کیا. ما کانا محمد والی آیت جب تک نہیں آ گئی ساری دنیا زید کو زید بن محمد کہتی رہی. اور اعزاز کیا ملا؟ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے, لیکن زید وہ خوش نصیب ہے جس کا نام لے کر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. عشق والوں کو یہ اعزاز ملا کرتے ہیں, یہ انعام ملا کرتے ہیں. یاد رکھنا عشق کو کچھ نہ کچھ چھڑواتا ہے, اس لیے آج غریب نواز کے آستانے پر ان سادات علماء خدام کی موجودگی میں توبہ کر کے بدل کے جاؤ. بولو کیا حضور کے عشق میں بے نمازی پن چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ غریب نواز کی چوکھٹ پہ ذرا ہاتھ اٹھا کر والا اعلان کرے. ہاں سبحان اللہ, اٹھائے رکھیں. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ. بولو گناہ چھوڑیں گے, توبہ کر کے جائیں گے. آئیے ان اللہ والوں کی موجودگی میں آپ اور سب مل کے اپنی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کریں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.